من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں دنیا کے سلسلے میں آپ کو کہیں تعجب میں نہ ڈال دیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اپنے دل میں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ کہ وہ بہت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. جب وہ پلٹتے ہیں زمین میں تو پھر وہ فساد کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں. واللہ لا يحب الفساد. اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کی عزت اور گناہوں کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں. فَحَسْبُهُ جہنم. بس اس کے لیے تو جہنم کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر کے بعد قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں دو اہم باتیں عرض کی گئی تھیں.
اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اور آخرت کو بھی بنایا ہے۔ دنیا بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور آخرت بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور اللہ دونوں کا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کبھی بھی اپنی مرضی سے دنیا مت مانگیے، اس میں نقصان ہے۔ جب اللہ کی مرضی سے مانگیں گے تو اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتائی تھی اور دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک وہ لوگ ہیں صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں، مجھے دینے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، ان کی دنیا شاندار بنا دیتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تو میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو میرے گھر حج کے موقع پر اور دوسرے موقع پر جہاں بھی ہوتے ہیں تو اس طرح مانگتے ہیں، ربنا آتنا، پڑھیے نا آپ لوگ بھی پڑھیے، کیا ہوگا، صرف ہم ہی کو پڑھنا ہے کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہم کو دنیا کی بھی بھلائیاں دیجیے اور آخرت کی بھی بھلائیاں۔ اس پر میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ سبھی کے سامنے عرض کیا تھا۔ دو طرح کے لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو طرح کے لوگوں کی بھی عادت ذکر کیا جو آیت کریمہ پڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس مبارک میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی آتے تھے، کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ بھی آتے تھے، ایمان والے مخلص آتے تھے، اور کچھ ایمان کی شکلیں بنا کر کے آتے تھے، جن کے ظاہری حالات سے لگتے تھے یہ بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن اندر کی خرابیاں بہت سخت تھیں، لہٰذا ان کی باتیں کبھی اتنی اچھی ہوتی تھی کہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ جھوٹ کو اتنا اچھا سے وہ بولتا جو آدمی سچ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو ایسے لوگ رسول پاک علیہ السلام کی مجلسوں میں آیا جایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا اخنس بن شریق، بڑا فصیح، زبان اس کی بڑی صاف، بات اور گفتگو بڑی سلاست کے ساتھ کرتا تھا، جھوٹی بات کو اتنی اچھی اور اچھے انداز سے پیش کرتا تھا کہ لوگ سچ مان لیتے تھے، مشہور تھا، وہ محسوس نہیں ہونے دیتا تھا، اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور اتنی اچھی بات کرتا، ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو قریب بلاتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی آدمی، حالانکہ صحابہ زیادہ جانتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، تبھی پورا مدینے کے لوگوں کے حالات سے مکمل گہرائی اور باریکی سے واقف نہیں تھے۔ اللہ بتاتا تھا کہ یہ فلاں 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 اس طرح ہے تو آپ پر ساری حالات کھلتے تھے۔ تو یہ آدمی بہت ہی خوبصورت بات کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس کو اپنوں میں شمار کر لیتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، لیکن آپ کہتے تھے بات تو بڑی اچھی کرتا ہے، دیکھو اس نے یہ بات کہی ہے۔ جیسے آج کے دور زمانے میں دیکھیے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، خاص کر دنیا داروں کی باتوں میں ہم لوگ اتنی جلدی متاثر ہوتے ہیں کہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر جب پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ سیاسی حضرات کی باتوں پر کبھی آئیے تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ ہی ہے، میرا ہے، سب کچھ کر دے گا، پورا ملک کو اسلام ملک بنا دے گا، پورے ملک میں امن قائم کر دے گا، لیکن بات کے حالات بڑی خطرے کی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی عالم علماء میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی عامل کاملوں کی باتوں میں بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے بولیں گے لگیں گے ابھی اٹھنا کہ بس مالدار اور کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ بے فکر، آپ آ گئے میرے پاس، آپ کی قسمت ستارے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ آدمی متاثر ہوتا ہے، اپنے گھر کا خزانہ عورتیں زیور تک دیکھ کے چلے آتی ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں، آج ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، چونکہ ہم بھی
اور ہمارا دل بھی خراب ہے اور سامنے والے کا بھی خراب ہے، تو دونوں آئینہ دھندلا ہے. کیا ہے؟ اگر ایک آئینہ صاف ہوتا تو تصویر صاف نظر آ جاتی، لیکن جب دونوں طرف سے دھندلا پن ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے. پھر اللہ ہی ہدایت دے. لیکن وہ دور تھا جس وقت میں یہ سارے حالات ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اس وقت وحی کا زمانہ تھا، وحی کا دور تھا. اللہ چھانٹ چھانٹ کر کے نکالتا جاتا تھا. بڑے بڑے حالات میں اتنی تعداد میں لوگوں کو نکال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت میں صحابہ اور دوسرے لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ ہم لوگ تو اکیلے رہ گئے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کی مدد پھر آئی. اس لیے منافق کی تعداد پوری بھر جائے اس سے کوئی حاصل نہیں، وہ تنکوں کی طرح ہے. ان کی کوئی عزت و قدر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. تو اخنس بن شریح کسی طرح کا آدمی تھا، بڑی اچھی بات کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی گفتگو، دنیاوی زندگی کے سلسلے میں آپ سے جو بات چیت کرتے ہیں، کہیں آپ تعجب میں نہ پڑ جائیں ان کی باتوں سے، اور ان کی باتوں سے آپ کہیں متاثر نہ ہو جائیں. وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اللہ گواہی دے رہا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ میں بتا رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ اخنس بن شریح بہت بڑا منافق ہے. الد الخصام، جھگڑالو قسم کا آدمی. آپ ان کی باتوں سے متاثر مت ہوئیے گا، ان کی باتوں سے کبھی بھی آپ اس کے چکر میں نہیں آئیے گا. نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور بتلا دیا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، کہ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے جاتا ہے تو یہ فساد ہی کی بات کرتا ہے، خیر کی بات نہیں کرتا ہے. یہ نسلوں کی تباہی کی بات کرتا ہے، روزی رزق اور کھیتی باڑی باغات کو برباد کرنے ہی کی بات کرتا ہے. یعنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنے کی یہ بات کرتا ہے. آپ اس کی باتوں پر مت آئیے، اس کی باتوں سے آپ متاثر ہوئیے مت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت کریمہ آ گئی اور کھل کر کے اس کا ذکر کر دیا گیا تو پھر بالکل واضح ہو گیا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ منافق ہے، منافق ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ دنیا، وہ لوگ ہیں جو لوگ صرف دنیا دنیا مانگتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا، بس، اور آخرت کی اس کی فکر نہیں. اگر آخرت کی فکر ہوتی تو پھر نبی کے سامنے ایسی جھوٹ اور اندر باہر کی خراب باتیں نہیں کرتا. اگر اس کو آخرت بنانی ہوتی تو غیر غلط طریقہ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا. اگر اس کو آخرت کی فکر ہوتی تو پھر یہ نبی کو دھوکہ نہیں دیتا. پتہ چلا کہ یہ آدمی فسادی ہے، یہ آدمی لوگوں کے لیے نقصان دہ کا ذریعہ ہے، اس کو صرف دنیا چاہیے اور کچھ بھی نہیں. جب نبی سے کچھ منوانا ہوتا تھا، کچھ لینا ہوتا تھا، کوئی بات اپنے حق میں کرنا کرانا ہوتا تھا تو کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بس آپ ہی کا ہوں، آپ کے سوا کسی کا نہیں ہوں. ہمارے پاس آپ کی محبت ہے، قدر ہے، لیکن ہٹتے ہی ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ یہ کیسا ہے. تو پتہ چلا میرے بھائی بزرگ ہو کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، لہذا ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. جب ایسے حالات آ جائیں تو بڑوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اللہ پر پھر ایسے حالات سے رجوع کرنا چاہیے. وَإِذَا تَوَلَّى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ مکمل ایمان لے آؤ تو پھر کہتا تھا میں تو قوم کی سردار ہوں، میں بڑا ہوں، میں محمد کے سامنے کیوں جاؤں؟ وہاں تو غریب لوگ جاتے ہیں، وہاں تو چھوٹے قسم کے لوگ جاتے ہیں. ان کی عزت نفس اور ان کے گناہ اور ان کی ہٹ دھرمی ان کو ایمان لانے سے، اللہ کی بات ماننے سے، اللہ سے ڈرنے سے ان کو روک دے. آج بہت ساری چیزیں ہم لوگ صرف ناک کی وجہ سے نیک کے کام نہیں کر پاتے، دین اسلام کے کام نہیں کر پاتے. ناک میری کٹ جائے گی کیسے یہ کام کروں؟ عزت میری چلی جائے گی یہ کام کیسے میں کروں؟ یہ کام میں کیسے کروں گا؟ خاندان میں بدنام ہو جاؤں گا. کیا آ رہا ہے؟ عزت نفس نے ہم کو آج بہت سارے گناہوں کے طرف لے جاتا ہے. اور اگر ایک فکر ہو جائے کہ نہیں کچھ بھی ہو اللہ کو مجھے منانا ہے تو پھر آدمی دنیا کے لوگوں کی پھر پرواہ نہیں کرتا ہے.
لہذا اس اخنس بھی شریک کا یہی حال تھا کہ جب یہ اس سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، سچا مسلمان بن جاؤ، نفاق چھوڑ دو، تو کہتا تھا کہ نہ، یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن نبی کے سامنے ایسا فحسبہ جہنم، اے میرے نبی چھوڑ دیجئے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہی کافی ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا داروں کی بات اللہ نے ایک مثال کے طور پر دیا، جو اس کو دنیا اور آخرت دونوں چاہیے، اس کی مثال۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، دنیا بقدر ضرورت چاہیے بس، اور کبھی آخرت بنانے کی باری، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی باری، تو دنیا کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بندوں میں ایسے لوگ بھی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ بہت کچھ ایسے لوگ ہیں لوگوں میں جو سودا کر لیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو ناراض نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بڑی سی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، دکھ تکلیف مال جان سب اللہ کے لیے۔ واللہ رعوف بالعباد، اللہ رب العالمین بہت مہربان نرم ہے اپنے بندوں کے لیے۔ یہ آیت کریمہ خاص صحابی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس پر کئی واقعات مفسرین لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی وہ ہیں کہ جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، اچھے خاصے مالدار بھی تھے، خوشحال گھرانے گھر کے تھے، لیکن ایمان کی خاطر مکہ چھوڑ دیے اور ہجرت کے لیے نکل گئے۔ بہت سارے ان کے پاس میں مال اور بہت ساری چیزیں تھیں، لا نہیں سکتے تھے، اس لیے اس وقت بہت خطرہ تھا، لہذا انہوں نے زمین میں اپنے خزانے کو دفن کر کے چھپا چھپا کر کے چلے آئے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک نہ ایک دن مکہ ضرور فتح ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم لوٹ کر کے آئیں گے، اس وقت یہ لے لیں گے، نکال لیں گے۔ لہذا انہوں نے وہ چھپا کر کے اپنے مال اور اپنی چیزیں چلے آئے، صرف چند کپڑوں پر۔ لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی تو ان کا پیچھا کیا گیا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ بالکل ایک طرف پکڑنے والے لوگ مکہ سے جو بہادر قسم کے لوگ نکلے تھے وہ ہیں، اور یہ ہیں سامنے۔ لیکن یہ ایک تیر انداز شخص تھے، ان کو تیر اندازی کی بڑی مہارت تھی، اور مکہ میں ان کا نام بھی بہت مشہور تھا۔ اس لیے کبھی کبھی نوجوانوں صرف اسی پر نہ رہو، بلکہ کبھی کبھی اپنے اندر میں دفاع کی قوت بھی پیدا کیجیے، اپنے اندر وہ حوصلہ بھی پیدا کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ نہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، یہ اور کوئی کرے گا، آپ ہی کو کرنا ہے، ہم سبھی کو کرنا ہے۔ اس لیے دفاع کی طاقت رکھنا چاہیے کہ دشمن سے ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، وقت پر بھی ہم کون سا ایسا زمانے حالات کے اعتبار سے ہم کون سا ایسا کام کریں اور کون سا ایسا فن کریں جس کی وجہ سے ہم مقابلے میں کچھ نہ کچھ کر لیں۔ اس لیے جو زمانے حالات میں کرو، کرنے کا قرآن میں حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف یہی سو کر کے مت گزاریے، بلکہ کچھ کیجیے، کرنے کا وقت ہے اس وقت۔ اٹھو، صبح اٹھو، چہل قدمی کیجیے، اپنے اندر چست چالاکی کیجیے، کراٹے کھیلیے، کودیے، آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑیے، دشمنی سے نہیں بلکہ کشتی کے انداز میں اپنے اندر میں ایک دفاع کی طاقت پیدا کیجیے۔ بزرگوں کو رہبری کرنی چاہیے، اپنے نوجوانوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے۔ اگر یہ کام چھوڑ دیے تو پھر بہت مشکل ہوگا آنے والے حالات میں، اس لیے نوجوانوں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ان لوگوں کو سامنے دیکھیں تو دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کہ یہ لوگ تو زیادہ ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، مقابلہ ہوگا تو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے میں تیر انداز ہوں اور میں تیرکش لے کر کے چلا ہوں، جب تک کہ میں اپنے تیر سے تیر اندازی کر کے تجھ سے مقابلہ کروں گا کر لوں گا، اس وقت تک کروں گا جب تک کہ ہمارے پاس سے پورے ہتھیار ختم نہ ہو جائے۔
ایسا ہی نہیں میں مروں گا بلکہ مار کر کے مروں گا۔ اللہ بار بار مرنا ہے نہیں، ایک ہی بار مرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں ہی مر جائیں گے، ہم تم میں سے کسی ایک دو چار کو ضرور ماروں گا، اور ہمارے پاس ہے، ہم تیر چلائیں گے تمہاری طرف، یہ سب ختم کر دوں گا اور ماروں گا اور مروں گا۔ ہمارا یہی کام، ہم اسی سے لیے نکلے ہجرت کر کے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر مقابلے میں آ جاؤ، ہم بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تم کو دنیا چاہیے، مال چاہیے، تو سنو، تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں نے بتا دیتا ہوں، مکہ میں فلاں فلاں جگہ پر میرا خزانہ میں دفن کر کے آیا ہوں، چھپا کر کے آیا ہوں۔ اگر تم کو مال چاہیے تو پھر میں پتہ بتاتا ہوں، چلے جاؤ لے لو، اور مجھے جانے دو خوشی خوشی سے مدینہ طیبہ۔ دنیا دار لوگ تھے، یہی چاہیے تھا ان کو، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کو وہ بتا دو اور تم اپنا راستہ لے لو۔ انہوں نے سب بتا دیے، فلاں 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 جگہ پر ہے، اتنا خزانہ ہے، دبا کر کے آیا ہوں، جا لے لو اور ہم کو خوشی سے جانے دو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، جب سنایا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا بہترین نفع کی تجارت تم نے اللہ سے کر لیا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں ان کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دیکھو، بعض ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو سودا کر دیتے ہیں لوگ، اور اپنے مال دینا پسند کرنی ہے لیکن ایمان دینا پسند نہیں کیے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض علماء کرام مفسرین نے، صاحب مظہری رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین کی اور کچھ اس کے سلسلے میں مثالیں اور واقعات ذکر کیے۔ ان میں سے ایک اور ہے جو بڑی اہم ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک مہمان آیا دیہاتی، اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان آج رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنی مجلس سے اور اپنے ازواج کے پاس گئے، معلوم کیے گھر میں کچھ ہے، کچھ ہے، کچھ ہے، سب کے گھروں میں کچھ بھی نہیں۔ اس رات اتفاق سے کسی کے گھر میں کھانا نہیں۔ آپ واپس آتے تھے، پھر یاد آتا تھا چلو اچھا ام حبیبہ کے یہاں دیکھ لوں، پھر آتے ام سلمہ کو دیکھ لوں، پھر وہ آتے چلو اور دوسرے کو ام صفیہ کو دیکھ لوں، یہاں دیکھوں شاید ان کے یہاں ملے، ان کے یہاں ملے، کسی کے نہیں۔ آپ چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، جاتے تھے۔ یہ حالات آپ کی جو ہو رہی تھی کہ ایک صحابی بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لگ رہے پریشان ہیں، آپ پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ ہم کو کچھ بتا دیں تو کام کر لیں، اور لگ رہا ہے کہ اس مہمان کے آنے اور اس کی ضیافت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تاکہ پریشان مت ہوئیے، اس مہمان کو میرے حوالے کر دیجیے، رات کھلاؤں گا بھی، گھر میں سلاؤں گا بھی، صبح پھر واپس لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو۔ کبھی کبھی بولے بغیر پریشانی سمجھ کر کے کسی کا کیا کیجیے، مدد کیجیے، اس کی پریشانی کا حل کیجیے، تماشا مت دیکھیے۔ اب تو حالات ایسے ہیں، بیچارہ سڑک پر تڑپتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، موبائل سے اس کی تصویر بناتے ہیں۔ یہ زمانہ، یہ انسانیت اتنا گر گیا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اب تو ایسا ہے کہ پریشان ہے، بستر پر مر رہا ہے آدمی، اور ہم اس کی فوٹو بنا رہے ہیں لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی راستہ نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم مجبوریوں کو دیکھ کر کے ہم ہنسنا جانتے ہیں، ہمارے دل میں رونا نہیں آتا ہے۔ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں، سوچ لیجئے میرے بھائی بزرگوں، پریشان حال کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے بغیر بولے کبھی حل کرنی ہے کہ کوشش کیجئے، اللہ اس پر بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ لہذا صحابی لے کے چلے گئے اپنے گھر، بیوی سے کہا، بہت مشہور واقعہ ہے، بیوی سے کہا کھانا ہے؟ کہا کہ میرا اور آپ کا کھانا ہے، مختصر ہے۔ کہا کہ ایک مہمان لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آگے مہمان نوازی دونوں کریں گے۔ آج کی ماں بہنیں بھی مہمان نوازی بھول گئی، کیونکہ اب آن لائن مہمان نوازی ہو رہی نہیں۔
مہمان نوازی بڑی برکت کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے۔ ماں بہنیں بھی آج بہت کوتاہ، اگر شوہر کی طرف سے مہمان آ گیا کوئی تو اللہ اکبر، مصیبت جیسے آ گئی، کیوں لائیں آپ منگا لیجیے، آرڈر دے دیجیے۔ ان کے گھر کی طرف سے آ جائے تو الحمدللہ جی یہ لائیے، آج تو آ رہے ہیں، امی جان آ رہی، فلاں جان آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، واہ واہ۔ یہ فرق ہے، کیا ہے یہ؟ آج گھروں کی حالات۔ ہمارے دوست ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ساس اماں کو لے کر کے پہنچ گیا بغیر بیوی کو بتائے ہوئے، دروازے کھٹکھٹائے، کھولو جی امی آئی ہیں آج۔ کہا کہ بغیر پوچھے آپ کیوں لے آئے امی کو؟ پوچھنا تھا، مجھ سے فون کرنا تھا، بتانا تھا۔ ہزار قسم کیا کھلانا، کیا کرنا اس وقت میں، بغیر اطلاع کے ماں کو جب چاہتے بلا لیتے، یہ کرتے وہ کرتے ہیں۔ ابھی دروازہ کھلا نہیں، ڈٹائی پٹائی سب شروع۔ کہا کہ میری ماں نہیں تیری ماں لے کے آیا ہوں۔ فوراً دروازہ کھل گیا ہے، فوراً کھل گیا، آؤ امی بیٹھو، یہ بیٹھو۔ یہ فرق جب ہم کر دیے کہ ساس اس کی ماں ہے اور میری ماں وہ ہے تو گھروں سے برکتیں نکل گئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، مہمان مہمان ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ بالکل کھلائیں گے، مہمان نوازی کریں گے، اور رسول اللہ کی مہمان ہے تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ تاکہ ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ کھانا کم ہے، مہمان کو پورا کھلانا، اس لیے آج آپ بھی نہیں کھانا، آپ کو بھی نہیں کھانا اور ہم کو بھی نہیں کھانا ہے، بلکہ دونوں بھوکے رات میں رہ جائیں گے اور پورا کھانا کس کو؟ مہمان کو کھلا دیں گے۔ کہا کہ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن مہمان بھی تو ماننا ہے، وہ تو میزبان کو بیٹھنا ضروری ہے۔ عرب میں مدینہ طیبہ میں بالکل یہ، اور آج بھی دستور ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے گا، لیکن میں ذرا بہانہ بنا کر کے چراغ بجھا دوں گی، اور میں کہوں گی کہ تیل تلاش کر رہی ہوں، ڈال رہی ہوں، جلا رہی ہوں چراغ، اور آپ اسی اندھیرے میں ان کو کھلانے کی کوشش کریے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ عین موقع جب کھانا شروع ہوا، چراغ کیا ہو گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ چراغ جلدی جلاؤ، وہ کہہ رہی کہ ہاں ہاں جلا رہی ہوں، تیل ڈھونڈ رہی ہوں، ڈال رہی ہوں، آپ لوگ کھانا کھائیے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں مہمان کھاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہم لوگوں کھانے پینے اندھیرے میں کھاؤ تب بھی ہاتھ کہاں؟ یہیں آئے گا، چاہے گلاب جامن کھاؤ تب بھی یہاں آئے گا، سگریٹ پیو تو یہیں آئے گا، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے۔ کھاؤ مہمان، کھاؤ مہمان، مہمان بھی کر آپ بھی کھائیے، ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن ایک دانہ بھی بیچارہ منہ میں نہیں لے رہا ہے، بلکہ کھانے کی طرح چپ چپ کی آوازیں منہ سے نکالتا ہے اور کہتا ہے بیوی جلدی جلاؤ جلدی۔ یہ وقت گزر رہا ہے اور پورا کھانا مہمان کو کھلا دیا، لیکن ایک دانہ نہیں کھایا، منہ سے چپ چپ کی آوازیں نکل، اور بیوی بہانہ بناتے ہیں۔ ایسا بہانہ بناؤ جو اللہ بھی اس بہانے سے خوش ہو جائے۔ ہم لوگ کیسے بہانہ بناتے ہیں؟ مؤذن صاحب چلے گئے چندہ کے لیے تو بہانہ بن گیا، جی اجمان ابھی نہیں ہے، گھر میں سو رہا ہے، بہانہ۔ یا سونے والا باپ بھی بیٹے کو کہہ کے بھیجتا ہے کہ بیٹا جا کے مؤذن صاحب بول دو کہ ابا بول رہے ہیں کہ ابھی گھر میں نہیں ہے، تو بیٹا جا کے بولتا ابا بول رہے ہیں کہ ابھی گھر میں نہیں ہے۔ یہ کون سا ابا بیٹھا ہوا ہے؟ جھوٹ بھی بولو تو ذرا، لیکن مجرم ہوتا ہے وہ تو اپنا جرم چھوڑ دیتا ہے نا۔ لہذا بہانہ کچھ کیجیے ایسا جو اللہ بھی خوش ہو جائے، رسول بھی خوش ہو جائے۔ لہذا وہ چپ چپ کی آواز نکالتے رہے، اندھیرے میں پورا کھانا کھلا دیے۔ جب پورا کھانا کھا لیے مہمان، تب یہ بیچاری جا کر کے کیا کی؟ چراغ چلائے، روشن۔ ٹھیک ہے مہمان اب فارغ ہو گئے الحمدللہ، اب چلو سو جاؤ۔ رات گزارے، فجر کے وقت دونوں نکلے، نماز ساتھ میں پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی، بعض نے فرمایا یہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ تھے، لے کر کے پہنچے، یا رسول اللہ یہ آپ کا مہمان ہے۔ کہا کہ تمہاری چپ چپ کی آوازیں عرش پر اتنی گونجی ہے کہ اللہ نے تیری شان میں ایک آیت نازل کر دیا ہے۔
تیری رات کی مہمان نوازی کا چرچا اللہ نے فرشتوں میں کر دیا ہے۔ تم یہاں چپ چپ کی آوازیں نکالتے تھے اور عرش پر اس کی آواز پہنچتی تھی اور اللہ سنا رہا تھا، تم نے اپنے مہمان پہ حق ادا کر دیا۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ منو ٹنو لاکھوں کروڑوں تم خرچ کر دو، تم ایک لقمہ خرچ کرو میری رضا کے لیے، اخلاص بن کر کے، مخلص بن کر کے، ہم اسی کو قبول کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے، وہ ڈھیر اور زیادہ نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کیا؟ وہ اخلاص کو دیکھتا ہے، محبت کو دیکھتا ہے، قدر کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی۔ ایک وہ مثال ہے کہ جو دنیا بنانے کے لیے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کرتا ہے ایک آدمی، جو دنیا بنانے کے لیے دنیا والوں کو، نیک لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک آدمی ادھر سے ادھر کرتا ہے، یہاں کچھ باہر کچھ اندر کچھ۔ ایک وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اور میرے بندوں میں ایک وہ بندہ ہے جو نبی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایسی بندی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رات بھر بھوکی رہ جاتی ہے، اور وہ ایسا ہیلا اور بہانہ کرتی ہے جس کا چرچا عرش پر بھی ہوتا ہے، اور قرآن قیامت تک رہے گا تو یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کوئی ایسا انداز اپنا بنائیے جو اللہ کو پسند آ جائے، کوئی ایسی بولی بول لیجئے جو اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسی خیرات اور صدقہ کر لیجئے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کبھی بھی صرف دنیا بنانے کے لیے ہیلے، تدبیریں اور اس کے جھوٹ اور سچ ادھر سے ادھر کرنے کے چکر میں مت رہیے، دنیا چھوٹ جائے گی، آپ کو ہمارا اخلاص اللہ کے پاس رہے گا۔ اس لیے اللہ نے مثال دی، واللہ رعوف بالعباد۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں میرے بندے بندیوں میں کہ جو مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کے سودا کر دیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ واللہ رعوف بالعباد۔ یہ دو قسم کے لوگ، سمجھ میں بات آ گئی؟ کیسے مانگنا ہے دنیا؟ دنیا بھی مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، آخرت بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ تم آخرت کی فکر کر بندہ، دنیا تیری میں بنا دوں گا۔ تم روزی چاہو گے دے دوں گا، ملازمت چاہو گے ملازمت دلا دوں گا، تعلیم چاہو گے آگے بڑھا دوں گا، عزت چاہو گے عزت دے دوں گا، سب دے دوں گا۔ تو دنیا کی فکر مت کر، آخرت کی فکر کر۔ تم کو دنیا میں نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ تو بنتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے۔ سڑک پر سونے والا بھی 70 سال کی زندگی پوری کر لیتا ہے، جھوپڑی میں رہنے والا بھی بال بچوں کے ساتھ زندگی مکمل کر لیتا ہے، محل میں رہنے والا بھی 60-70 سال کی زندگی پوری کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کا بھی ہاتھ خالی ہے، اس کا بھی ہاتھ خالی ہے۔ اس لیے دنیا مانگیے تو اللہ کی مرضی سے، آخرت سنواریے اللہ ہی کی مرضی اور اطاعت سے۔ اور کوئی بھی بہانہ ہیلا ہو ایسا جس میں سچائی ہو، دیانت ہو، نیت صاف ہو، اخلاص ہو، تو اللہ کو وہ بھی پسند ہے اور اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ آیت کریمہ تو بہت ہی اہم ہے، جب ترجمہ پر غور کیجیے کتنا پیار انداز میں اللہ فرما رہا ہے، بہت ہی پیارا انداز۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ ایمان والو ہی سے کہہ رہا ہے۔ جب پہلے ہی سے ایمان لا چکا ہے ایک بندہ، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے پورے پورے داخل ہو۔ آمنو، اے ایمان والو۔ سوال یہ ہے کہ پہلے سے ہم تو ایمان میں ہے ہی، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک پیار انداز ہے۔ کیا ہے؟ بیٹا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے بیٹا بیٹا، یہ پیار انداز ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پورے پورے داخل ہو کے مطلب کیا ہے کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اسلام کے حوالے کرو۔ اسلام کے حوالے کے مطلب تیری آنکھ بھی مسلمان ہو، اسلام والی ہو،
تیرا کان بھی اسلام والا ہو، تیری سوچ بھی اسلام والا ہو، تیری فکر اسلام والا ہو، تیرا ہنسنا اسلام کے طریقے پر ہو، تیری بولی تیری زبان اسلام کے طریقے سے ہو، تیرے ہاتھ بھی اسلام کے طریقے پر ہو، کسی پر ظلم نہ کر رہا ہو، تیرا پاؤں چلے تو صحیح اور اچھے راستے کی طرف چلے، اسلام کے مطابق زندگی گزرے، تیرا ہر اعضا جسم کا مکمل سر سے لے کر کے پاؤں تک ظاہری وضع قطع لباس حلیہ سب کیا ہو، اسلام کی طرح ہو، یہ ہے اسلام میں داخل ہو، یہ ہے اسلام کا داخل ہونے کا ایک مطلب۔ یہ دوسرا مطلب علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ پھر کہہ رہا ہے داخل ہو جا پورا پورا، مطلب یہ صرف کلمہ کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے طور پر داخل ہو جاؤ، عملی مسلمان بنو، صرف کلمہ والا مسلمان نہ بنو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان والا کہلایا، اب تمہارا نام ایمان میں آ گیا، داخل ہے، اتنا لسٹ میں آ گیا، یہ مسلمان ہے، لیکن عملی مسلمان تم کو بننا ہے۔ عملی کا مطلب یہ ہے اب نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، تلاوت بھی کرو، حج بھی کرو، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، وہ کام سے رک جا، بچو، یعنی عملی مسلمان بنو، تب ہے اسلام میں داخل ہونا، تب ہے۔ پھر عمل میں صرف ایسا نہ ہو کہ چند عمل کر لو مسلمان، نہ، پورے عمل تم کو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں ہم مسلمان اور اسلام، تاجر ہیں تو تجارت کے اعتبار سے بھی تم مسلمان اور اسلام میں داخل ہو کر کے گزارو، اگر تم بڑا افسر ہے تو تم اسلام میں داخل ہے تو اسلام کے طرز پر کرو، سود مت لو، رشوت مت لو، کسی کو ظلم نہ حق نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، یہ ہے اسلام کا مطلب۔ تاجر آپ ہیں تو مسلمان ہیں تو اسلام کے مطابق کیجئے، اسلام جو کہتا ہے حلال حرام اور جس طرح سے اس میں گھٹا بڑھا نقص مت پیدا کیجئے، لہذا مکمل عملی طور پر میں تیرا چہرہ بھی اسلام کا ہو، تیری حلیہ بھی اسلام کا ہو، تیرا لباس بھی اسلام کا ہو، تیری بولی بھی اسلام کا ہو، یہ ہے مطلب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا۔ اور عملی طور پر میں صرف ایک حصے کو پکڑ کر کے رکھ لیا تب بھی مسلمان نہیں، ہم نماز خوب پڑھتے ہیں تو اب ہم کو دوسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ، ابھی داخل پورا مسلمان نہیں ہوا ہے۔ صرف اسلام ہم اور آپ نے محدود کر دیا، کہاں کر دیا؟ مسجد کے دائرے تک محدود کر دیا، نکاح کے وقت میں صرف ایجاب و قبول تک کے محدود کر دیا کہ بس اسلام یہاں ہے کہ قاضی صاحب کے پاس میں بیٹھ کر کے ایجاب و قبول کر لو، یہاں پر ہے اسلام اور یہاں ہم کو مسلمان بن کر کے رہنا ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد میں فلمی اسٹار بن جانا ہے، یہی تو ہے مطلب، اور یہی تو ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ نے سمجھا کہ نہیں، ایجاب و قبول تک کے اسلام ہے، شریعت ہے، اور کہلوا لو قاضی صاحب کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق تیرا نکاح پڑھا رہا ہوں، کر رہا ہوں، یہاں تک تو کر دو، باقی ہم باہر میں نمائش بن جائیں گے، حسن کا میلہ لگا دیں گے، وہاں پر ہم اسراف کریں گے، وہاں اسلام نہیں، بے پردہ عورتیں رہ جائیں گی، وہاں اسلام نہیں، جتنا چاہیں گے تصویر ویڈیو فلمیں سب بنا لیں گے، اسلام نہیں، لہذا یہاں اسلام نہیں، ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ قرآن اٹھا دیکھیے، منافق کا کام ہے، تجارت کر رہے ہیں وہاں پر میں حلال و حرام کی کوئی فرق نہیں، سمجھا کہ یہاں نہیں تو بس وہاں ہے نہیں۔ اسلام کو صرف مسجد کے دائرے پر نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، کچھ دوسرا کام نہیں کرنا ہے، اگر اتنا ہی اسلام ہوتا تو بدر کے میدان میں نبی کو جانا نہیں پڑتا، پتہ چلا کہ مسجد میں بھی اسلام ہے، اور ضرورت پڑے تو پھر کہاں، میدان جہاد میں بھی اسلام میں تم کو آنا پڑے گا۔ صرف تسبیح کے دانے کو گن گن کر کے صرف اسلام دکھانا نہیں، بلکہ کبھی ہاتھ میں ہتھیار لے کر کے بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ صرف اسی کے مقصد نہیں ہے کہ گھر میں ہم اپنے ٹھیک ہیں، ہم نمازی ہیں، غازی سب ہیں، لیکن ہمارے محلے میں عیاشی فحاشی بدماشیاں ہوتے رہے، بے نمازیوں کو دورہ ہو، ہم زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، آنکھ بند کر کے چلے جائیں گے، کسی کو دعوت نہیں دیں گے، نہیں ہم ٹھیک ہیں، نہیں ابھی تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، پکا بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم مسجد میں بھی نظر آؤ تو بدر کے میدان میں بھی نظر آؤ،
اسلام تو یہ بتا کر کے گیا، میرے آقا نے یہ بتایا کہ اسلام اس کا نام ہے کہ مسجد میں بھی ہو تو احد کے میدان میں بھی تم رہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام تو صحابہ نے بنایا تھا، اور وہ تھے کہ یہاں بھی تھے، مسجد میں بھی تھے، میدان جنگ میں بھی تھے، تجارت کے منڈیوں میں بھی وہ اسلام لے کر کے پھرتے تھے، گورنر بن جاتے تھے تب بھی اس میں اسلام ہی اسلام ہوتا تھا۔ تھے نا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں اپنی دکان جب گلے راشن کی کھول کر کے بیٹھ گئے، لوگ آتے تھے ان کے پاس سے لے کر کے جاتے تھے، مشہور ہو گئے چند ہی دنوں میں کہ ان کے ہاتھ کی برکت ہے، یہ جو سامان دیتے ہیں وہ بہت اچھی کوالٹی کی دیتے ہیں، لوگ آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی آیا اور آ کر کے کہا کہ معلوم ہوا تیرے یہاں جو اور گیہوں جو ہے بہت عمدہ قسم کا ہے، مجھے ذرا جلدی دے دو۔ کہا کہ میرے یہاں سے زیادہ اچھا اس کے یہاں ہے، چلے جا وہاں سے لے لو۔ اور وہ عیسائی کی دکان تھی، کس کی تھی؟ وہاں چلے گئے، وہ لیے۔ کہا کہ بات سمجھ میں نہیں، آج تو یمن کے بازاروں میں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ اس کی دکان پر جانے کے بعد وہ بھیج دے دوسرے کی دکان پر اور اپنے سامان سے اچھا دوسرے کی سامان بتا دے۔ آج ہے اسے بتانے میں؟ آج تو پہلے کہتے اس کی دکان میں ٹھیک نہیں، میری دکان میں ٹھیک ہے، ہم ٹھیک دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں دیتا، ہم سچا وہ جھوٹا، وہ مرے گا ہم نہیں مریں گے، ہم کو قرضہ دے دو ہم نہیں مریں گے۔ ہم اپنی گارنٹی پر جی رہے ہیں، دوسروں کی گارنٹی نہیں ہے۔ تاکہ وہاں سے لے لیچی، وہ گیا وہاں لیا، لیکن دل مانا نہیں، آ کر کے پوچھ، پھر آیا، کہا کہ ذرا آپ اپنا دکھا دو۔ وہ جب نکال کر کے دکھائیں تو ان کا اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اچھا ہے اس سے۔ کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اتنا اچھا رکھ کر کے ہم کو وہاں بھیج دیں، ہے ٹھیک ہے ان کا بھی، لیکن آپ کا اچھا ہے، پھر آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ جواب سنیے، اسلام اس کو ہے، اس کو کہتے اسلام مکمل داخل ہونے کا۔ کہا کہ میں اس لیے وہاں بھیج دیا، صبح سے شام تک اس بیچارے کی دکان پر کوئی بھی گاہک نہیں گیا ہے، اس کو بھی روزی روٹی تو چاہیے، اس کو بھی اس کے بال بچے ہیں، لہذا میں سوچا کہ کم سے کم ایک بھلائی کا کام کر لوں، ایک خیر خواہی کر لوں، اپنا گاہک وہاں بھیج کر کے اس کی بھی روزی روٹی، اور کچھ بیچارہ جائے گا دکان بند کر کے تو ذرا خوش ہو کر کے تو جائے گا، چلو کچھ نہ کچھ تو بھی بیچ کر کے آیا ہے، اس لیے میں بھیجا۔ کہا کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ آپ ہیں کون ہیں؟ کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا صحابی اور غلامی ہوں۔ کہا کہ اب جو اور گیہوں تو بعد میں لوں گا، پہلے تیرے ہاتھ سے میں اسلام کو قبول کروں گا۔ اسلام تو یہ ہے اسلام، بازاروں میں بھی اسلام، مسجد میں بھی اسلام۔ ہم نے تقسیم کر دیا، اور آج جو لوگ تقسیم کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں باہر نہیں، باہر جو چاہو کر لو، باہر جو چاہو کرو، گھر میں جو چاہو کر لو، شادی بیاہ میں جو چاہو کر لو، پڑھائی لکھائی میں جو چاہو کر لو، کسی عہدے پر بیٹھ کر کے قلم سے جو چاہو ظلم لکھ دو، حق لکھ دو، باطل لکھ دو، جو چاہو کر لو۔ یہاں اسلام ہی نہیں ہے، اسلام تو صرف رمضان میں آتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کب آتا ہے؟ اے بھائی رمضان آ گیا جھوٹ مت بولو، کیا ہو گیا؟ اسلام آ گیا۔ بھائی غیبت نہیں کرو، رمضان ہے۔ کیا رمضان کے بعد میں غیبت جائز ہے؟ کیا رمضان کے بعد جھوٹ بولنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا رمضان کے بعد میں کچھ اس طرح سے گالی گلوچ کرنا جائز ہے؟ پتہ چلا کہ ہم نے اسلام کو کہاں سمیٹ کر کے لایا؟ صرف رمضان میں لایا۔ بھائی رمضان آ گیا، نماز پڑھو۔ کیا رمضان کے بعد میں 11 مہینے اسلام نہیں رہتا ہے کیا؟ 11 مہینہ نماز کا حکم ختم چلا جاتا ہے کہیں اور کیا؟ 11 مہینے بھی اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سچ ہے، حق ہے، شریعت ہے، نبی کی سنت ہے، ہم نے اس کو سکڑ کر کے لائے۔ نہیں بھائی حج کرنے جا رہے تھے، دیکھو وہاں جھوٹ نہیں بولنا۔ اسلام کو ہم نے حج کے زمانے میں سے سمیٹ دیا، عمرے کے احرام میں سے اسلام کو رکھ دیا، احرام کھلا سب جائز ہو گیا، گھر آیا سب جائز ہو گیا۔ اللہ اسی کی طرف توجہ دے رہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، پورے داخل ہو جاؤ، اور سنو شیطان کی اتباع مت کرو، یہ تم کو ہٹائے گا اسلام سے، وہ بتائے گا تجھے اسلام کے خلاف، چلائے گا تجھے اسلام کے خلاف، وہ کہے گا رمضان میں ٹھیک ہو جانا، رمضان میں توبہ کر لینا، ایسا کر لینا، ولا تتبعوا مت کرو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے کی آیت ایک بڑی
دھمکی آمیز میں اللہ نے بات کیا ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، آگے کہہ دیا میں بہت نرم ہوں اپنے بندوں کے لیے، لیکن اگر بدمعاشی کرو گے تو سخت بھی ہوں۔ دونوں پہلو کو رکھنا چاہیے۔ یقیناً اللہ بہت رحیم ہے، یقیناً اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو گلیوں میں چل نہیں سکتے تھے، اگر وہ گناہ پر پردہ نہیں ڈالتا تو بچوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ اگر ہماری اور آپ کی باہر کی برائیوں کو نہیں چھپاتا بیوی کے سامنے آ نہیں سکتے تھے، وہ اگر ہم کو اور آپ کو ہمارے گناہوں پر ڈھیل نہیں دیتا تو آج لمبی زندگی خیر کے ساتھ گزار نہیں سکتے تھے۔ وہ رؤوف الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ بہت نرم ہے، لطیف بھی ہے، حلیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، وہ ساری خوبیوں والا ہے۔ لیکن وہ کہا کہ میں غفار بھی ہوں تو میں قہار و جبار بھی ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، جب ہم ڈھیل دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو پھر کہیں جانے نہیں دیتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ؟ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم اسلام میں آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد، پھر تمہارا اگر قدم ڈگمگانے لگے کہ نہیں ادھر بھی کر لوں، ادھر بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یعنی تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا بھی ادھر۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، بڑی عجیب و غریب صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن جب اسلام کو قبول کیے وہ اور اسلام کو قبول کر لی ہے تو دو چیز پر وہ ذرا ڈگمگا رہے تھے۔ ایک کیا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانا یہودیوں کے میں حرام، کیا تھا؟ حرام، اسلام میں حلال۔ اسلام میں جمعہ کا دن احترام اور یہودیوں